السلام علیکم ویورز، اگر آپ عشق حقیقی سے متعلق بہت ہی خوبصورت باتیں سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں نا تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت ہے؟ ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے ہی تو قرب ملتا ہے۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے وہ شخص۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ ہم سے عشق مجازی کی حقیقت پوچھو کہ یہ بت جب نہیں ملتے تو خدا ملتا ہے۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔
جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھو، جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئے اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئے اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے۔ وہ دل ان کے شایان شان نہیں رہتا۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گی تب تک اللہ تعالیٰ آئیں گے نہیں وہاں۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود جایا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کیے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، بعد جماعت قبلہ بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ خدا ہی بس راحت ہے اور اسی سے ہیں باقی سبھی راحتیں۔ اپنی انا اور نفس کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اصل میں دونوں ایک ہیں۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی شاخ ہے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، اس کی طلب بدل جاتی ہے۔ کون مانگے خوشیوں کی دعا جب دکھ میں خدا ملتا ہو؟ کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا محبوب ہر وقت تیرے ساتھ ہے، اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل میں تلاش کر، لیکن یاد رکھ کہ جو آئینہ زنگزار و کدورت سے آلودہ ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے اس میں انوار یار کے جلوے نمودار نہیں ہوتے۔ دنیا جینے جیسی چیز نہ بھی ہو تب بھی ہمیں امید کا آخری سرا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس آخری سرے پر خدا بھی ہو سکتا ہے اور محبت بھی۔ محبت ایک آوارہ تمنا ہے جو روحوں میں بھٹکتی ہے،
اگر دوستی اللہ سے ہو جائے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ محبت اور بات ہے، لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ بغاوت دراصل عشق کی پہلی سیڑھی ہے، اور اگر بغاوت کرنے کا شوق رکھتے ہو تو ٹھوکر کھانے کا حوصلہ بھی رکھو۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بام بھی۔ یہ عشق کا جو سودا ہوتا ہے نا، یہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور سونا ملتا ہے سونے والوں سے، لہٰذا اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں سے۔ اللہ والوں کی صحبت میں چند دن گزار کر دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خود بخود اللہ کی محبت دل میں بھرے گی۔ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ والوں کو دیکھ کر دنیا رنگ پکڑتی ہے، اور خود بخود دل میں اللہ والوں کی محبت آتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔